السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال پوچھا گیا، پہلے ہم سوال پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مولانا نے اس پہ کیا جواب دیا وہ پھر پڑھیں گے۔ سوال عرض خدمت ہے، ہفت روزہ طاہر میں اور اس کے بعد نوائے وقت میں جناب کے حوالے سے یعنی مولانا مودودی کے حوالے سے مسلم لیگی قیادت کے لیے فراڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ میں ایک مسلم لیگی ہوں اور سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نے قائد اعظم کی آنکھیں بند ہوتے ہی ہمالاؤں سے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، لیکن جناب قائد اعظم کے متعلق میرا ایمان و اعتقاد یہ ہے کہ اگر حیات ان سے وفا کرتی تو وہ اس مملکت خداداد میں اسلامی آئین کے نفاذ کے لیے مقدور بھر ضرور شریک فرماتے۔ میرا خیال ہے کہ تقریر کرتے ہوئے آپ نے جس مسلم لیگی قیادت کو فراڈ کے خطاب سے نوازا، یہ وہ مسلم لیگ تھی جو قائد اعظم کے مسلم لیگ کی صدر سے مستعفی ہونے کے بعد چودھری خلیق الزمان اور لیاقت علی خان کی قیادت میں ابھری۔ یقیناً جناب کا منشا قائد اعظم کی ذات ستودہ صفات سے نہیں ہوگا۔ نوائے وقت میں جو افسوسناک بحث نکل چلی، جناب کی طرف سے خاموشی اس کو مزید تقویت دے رہی ہے۔ جناب اس کی معمولی سی تردید اس آڑے وقت میں جب ملت کو نوائے وقت کی رہنمائی اور جناب کی قیادت کی ازبس ضرورت ہے ختم کرنے میں ایک مجاہدانہ کردار ادا کرے گی۔ مولانا مودودی کو یہ سوال موصول ہوا، اب اس کا جواب کیا فرمایا انہوں نے، وہ ملاحظہ کیجئے۔ وکلاء کنونشن میں جو تقریر میں نے کی تھی، اس کے بارے میں ایک بات تو صریحاً خلاف واقعہ بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری تقریر کنونشن کے پہلے دن کی آخری تقریر تھی اور اس کی تردید میاں طفیل محمد صاحب کو دوسرے دن کی کارروائی کے عین آغاز میں کرنی پڑی۔ حالانکہ میری تقریر کنونشن کے دوسرے دن کی کارروائی میں آخری تقریر تھی، جس کے بعد سرے سے کوئی اور تقریر ہی نہیں ہوئی، اس لیے اس بات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میاں طفیل صاحب نے میری تقریر کی تردید میں کچھ کہا ہو۔ دوسری ایک زیادتی جو میرے ساتھ پہلے بھی اکثر کی جاتی ہے اور اب بھی کی گئی ہے، وہ یہ کہ جب کبھی میں نے پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ نہ ہونے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ڈالی جن کے ہاتھ میں تقسیم کے بعد یہ ملک آیا، تو فوراً قائد اعظم مرحوم کو سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے اور الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نے دراصل یہ ذمہ داری ان پر ڈالی ہے اور میرا یہ حملہ دراصل ان کی نیت پر ہے۔ حالانکہ میں نے اس سلسلے میں کبھی قائد اعظم مرحوم کا نام نہیں لیا۔ طاہر روزنامہ ہفت روزہ طاہر میں میری تقریر کا جو خلاصہ شائع ہوا، اسے پھر پڑھ کر دیکھ لیا جائے۔ اس میں کہاں یہ کہا گیا ہے کہ ملک حاصل ہونے کے بعد اسلامی نظام قائم نہ ہونے کے ذمہ دار قائد اعظم تھے، یا یہ کہ اس معاملے میں وہ مخلص نہ تھے؟ اور بات صرف یہی نہیں کہ میں نے قائد اعظم مرحوم کے متعلق یہ بات کبھی نہیں کہی، بلکہ اس کے برعکس 1953 میں جب جسٹس منیر نے تحقیقاتی عدالت میں اس خیال کا اظہار کیا کہ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے جو تقریر مجلس دستور ساز میں کی تھی، اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ پاکستان کا دستور لادینی سیکولر نوعیت کا ہوگا، تو میں نے اس کی مفصل تردید قائد اعظم کی ان تقریروں کے حوالے سے کی جو وہ تقسیم سے قبل اس کے بعد مسلسل کرتے رہے تھے۔ میری یہ تحریر اسی زمانے میں اخبارات میں شائع ہو گئی تھی، اور اب بھی وہ میری کتاب قادیانی مسئلہ اور اس کے سیاسی، دینی، تمدنی پہلو میں صفحہ نمبر 188 سے لے کے 192 تک دیکھی جا سکتی ہے۔ اب کیا یہ انصاف ہے کہ جس خیال کی تردید میں اپنی ایک شائع شدہ مفصل تحریر میں کر چکا ہوں، اسی کو میری طرف منسوب کیا جائے؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ بار بار جب بھی مجھ پہ الزام لگایا جائے تو میں ہر بار اس کی تردید کرتا رہوں؟
تو یہ ان کا مولانا مودودی کا آگے سے شکوہ اور سوالیہ بات کی گئی۔ قائد اعظم کے متعلق یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ملک کا نظم و نسق عملاً ان کے ہاتھ میں کبھی نہیں آیا۔ تقسیم کے بعد وہ صرف 13 مہینہ زندہ رہے اور اس مدت کا بڑا حصہ انہوں نے بیماری کی حالت میں گزارا۔ پھر جو ابتدائی زمانہ ایسا تھا کہ جس میں وہ کچھ کام کر سکتے تھے، اس میں بھی وہ قیام پاکستان کی ابتدائی مشکلات کو رفع کرنے میں مصروف تر رہے۔ اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار آیا وہ اسلامی نظام نافذ کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے، تو اس سے مراد قائد اعظم کی ذات نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عملاً مرکز اور صوبوں میں حکمران تھے اور مختلف ادوار میں حکمران ہوتے رہے ہیں۔ یہ جواب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ترجمان القرآن اگست 1976 میں شائع کیا گیا، جس کو ہم نے آپ کے سامنے رسائل و مسائل حصہ پنجم سے پڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔